وفاقی کابینہ کے فیصلے کے تناظر میں آج وزارت داخلہ نے تحریک لبیک پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے اور اسے کالعدم جماعت قرار دیتے ہوئے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے سیکشن 11B1A کے تحت فرسٹ شیڈول میں ڈال دیا ہے۔ وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ وفاقی حکومت کے پاس ٹی ایل پی کے دہشت گردی سے منسلک اور ملوث ہونے کے ٹھوس گراؤنڈز موجود ہیں۔ وزارت داخلہ کا یہ نوٹیفیکیشن ٹی ایل پی کے امیر سمیت تمام متعلقہ اداروں اور صوبائی حکومتوں کو بھجوا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وفاقی حکومت اب ٹی ایل پی پر مکمل پابندی لگانے پر بھی غور کر رہی ہے، جس کے ذریعے ٹی ایل پی کو بطور سیاسی جماعت تحلیل کروایا جائے گا اور الیکشن کمیشن سے اسے ڈی نوٹیفائی کروایا جائے گا۔ مگر آج اس حوالے سے وزارت داخلہ کی کنفیوژن نظر آئی۔ پہلے نمائندہ جیو نیوز مریم نواز کی ذرائع سے خبر سامنے آئی کہ ٹی ایل پی پر مکمل پابندی کے لیے وزارت داخلہ نے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ وزارت قانون اور اٹارنی جنرل کی مشاورت کے بعد آئین کے آرٹیکل 17 کی شق 2 اور 3 کی بنیاد پر سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کیا جائے گا اور ریفرنس میں وفاقی حکومت ٹی ایل پی کی دہشت گردانہ کارروائیوں کے ثبوت دے گی۔ پھر سپریم کورٹ فوجداری ٹرائل کی طرح شواہد کا جائزہ لے کر ریفرنس پر حتمی فیصلہ کرے گی۔ ذرائع نے بھی بتایا کہ یہ ریفرنس سپریم کورٹ میں جلد ہی دائر کر دیا جائے گا، مگر پھر یہ خبر سامنے آئی کہ وفاقی حکومت کے موقف میں تبدیلی آ گئی ہے۔ مریم نواز ہی کی خبر کے مطابق وزارت داخلہ کے ذرائع نے بتایا ہے کہ ٹی ایل پی پر پابندی کے لیے سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ٹی ایل پی پر پابندی آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت نہیں بلکہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت لگائی گئی ہے اور انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت پابندی کے لیے سپریم کورٹ سے فیصلہ درکار نہیں ہوتا۔ مگر یہ واضح رہے کہ ٹی ایل پی صرف ایک تنظیمی نہیں بلکہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ایک سیاسی جماعت بھی ہے اور وہ باقاعدہ الیکشن میں حصہ لیتی رہی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں ٹی ایل پی کا ایک رکن بھی ہے، لہذا ٹی ایل پی پر بطور سیاسی جماعت پابندی لگانے یا اسے تحلیل کرنے کے حوالے سے آئین کے آرٹیکل 17 اور الیکشن ایکٹ کی شق 212 پر عمل کرنا ہوگا، ورنہ صرف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت پابندی سے ٹی ایل پی کی سیاسی جماعت کی حیثیت پر فرق نہیں پڑے گا۔ اس حوالے سے ماہر قانون ریما عمر نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کسی تنظیم پر پابندی لگانا آئین اور الیکشن ایکٹ کے تحت کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگانے یا اسے تحلیل کرنے سے مختلف ہے۔ ٹی ایل پی الیکشن کمیشن میں ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے۔ صرف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت ٹی ایل پی کو کالعدم قرار دے دینا قانونی اور اسٹریٹجیکلی دونوں اعتبار سے ایک مسئلہ ہے۔ ریما عمر کے مطابق انسداد دہشت گردی ایکٹ وفاقی حکومت کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ ایسی تنظیموں پر پابندی لگا سکتی ہے جو دہشت گردی میں ملوث ہوں، اور یہ کارروائی یک طرفہ طور پر یعنی متعلقہ تنظیم کو سنے یا اطلاع دیے بغیر کی جا سکتی ہے، اور پابندی کے بعد متعلقہ تنظیم 30 دن کے اندر حکومت کے سامنے نظر ثانی کی درخواست دے سکتی ہے، جس کے بعد وہ ہائی کورٹ میں اپیل بھی دائر کر سکتی ہے۔ کالعدم تنظیم کے خلاف اٹھائے جانے والے اقدامات میں اس کے دفاتر کو سیل کرنا، لٹریچر کو ضبط کرنا اور عوامی تشہیر جیسے کہ تقاریر یا بیانات پر پابندی شامل ہے۔ تاہم انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت ان پابندیوں میں کالعدم تنظیم کے منتخب نمائندوں کو ڈی سیٹ کرنا یا انہیں الیکشن لڑنے سے روکنا شامل نہیں ہے۔ ریما عمر کے مطابق کسی سیاسی جماعت کو تحلیل کرنے کا طریقہ کار الیکشن ایکٹ اور آئین کے آرٹیکل 17 میں درج ہے، جس کے تحت حکومت کو پہلے یہ ڈکلیریشن جاری کرنا ہوتا ہے کہ متعلقہ سیاسی جماعت اس طریقے سے کام کر رہی ہے جو پاکستان کی خود مختاری یا سالمیت کے خلاف ہے یا وہ دہشت گردی میں ملوث ہے۔ ایسا ڈکلیریشن جاری کرنے کے بعد حکومت کو 15 دن کے اندر یہ معاملہ سپریم کورٹ کو ریفر کرنا ہوتا ہے۔ اگر سپریم کورٹ متعلقہ جماعت کا موقف سننے کے بعد حکومت کے ڈکلیریشن کو برقرار رکھتی ہے تو وہ سیاسی جماعت تحلیل ہو جاتی ہے اور اس کے اراکین اسمبلی نااہل ہو جاتے ہیں اور وہ جماعت دوبارہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی۔ ریما عمر نے مزید لکھا ہے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ٹی ایل پی دہشت گردی میں ملوث ہے، اس لیے حکومت کے لیے ایسا ڈکلیریشن جاری کرنا اور سپریم کورٹ میں اس کا دفاع کرنا آسان ہونا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ حکومت یہ راستہ اختیار کرے گی اور صرف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کے قانونی طور پر مشکوک اور بے دلی سے لیے گئے اقدام پر اکتفا نہیں کرے گی۔ ٹی ایل پی پر مکمل طور پر پابندی لگانے کا یہ قانونی اور آئینی راستہ ہے۔ حکومت اس حوالے سے مشاورت کر رہی ہے، تاہم ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں لیا گیا اور آج حکومتی موقف میں کنفیوژن بھی دیکھنے میں آئی۔ اہم بات یہ ہے کہ جب اپریل 2021 میں تحریک انصاف کی حکومت میں پرتشدد مظاہروں کی وجہ سے ٹی ایل پی پر پابندی لگائی گئی تھی تو اس وقت بھی ٹی ایل پی کو الیکشن کمیشن سے تحلیل کروانے اور مکمل طور پر بین کرنے کے بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے، مگر پھر عملی طور پر کچھ نہیں کیا گیا بلکہ 6 مہینے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت لگائی گئی پابندی بھی ہٹا لی گئی تھی۔ دیکھیے 2021 میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت ٹی ایل پی پر پابندی لگانے کے اگلے ہی دن عمران خان کی حکومت کے وزیر داخلہ شیخ رشید نے وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ ٹی ایل پی پر پابندی لگا دی ہے، اب اسے تحلیل کرنے کی طرف جا رہے ہیں، جو قانون ہاتھ میں لے گا قانون اسے ہاتھ میں لے گا۔ اب ہم ڈیزولوشن کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ کل ہم اس ٹی ایل پی کو ڈیزولوشن کے لیے سپریم کورٹ میں ریفرنس داخل کرنے کے لیے کیبنٹ کو دوبارہ بھیجیں گے۔ کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، کوئی رعایت نہیں ہوگی، فیصلے عدالتوں پہ ہوں گے، جو قانون کو ہاتھ میں لے گا قانون اس کو ہاتھ میں لے گا۔
دوسری جانب پنجاب میں ٹی ایل پی کے خلاف کارروائی جاری ہے، مگر سب سے اہم سوال کا جواب آج بھی نہیں مل سکا ہے، اور وہ یہ کہ ٹی ایل پی کے امیر سعد رضوی کہاں ہیں؟ وہ 12 اور 13 اکتوبر کی رات کو مریدکے میں ہونے والی پولیس کارروائی کے بعد سے لاپتہ ہیں، حالانکہ پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ سعد رضوی اپنے بھائی انس رضوی کے ساتھ بھاگ گئے تھے۔ بہت جلد دونوں کو گرفتار کر لیا جائے گا، مگر اب تک گرفتاری نہیں ہوئی ہے، اس لیے یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا سعد رضوی اور ان کے بھائی پہلے سے ہی پولیس یا کسی اور ادارے کی تحویل میں تو نہیں ہیں؟ آج آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے اس حوالے سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ نہ ہماری کسٹڈی میں ہیں اور نہ ہی کسی انٹیلیجنس ادارے کی کسٹڈی میں ہیں۔ سعد رضوی اور انس رضوی کیا گرفتار ہیں؟ اگر گرفتار نہیں ہے تو کب تک گرفتاری ہو جائے گی؟ تو کیا یہ تو نہیں ہوگا کہ جیسے ان کو بھی ساتھی چھڑانے کے لیے آ جائیں گے، جیسے واقعات ہوتے ہیں کہ ساتھی چھڑانے؟ جہاں تک تعلق ہے ساتھیوں کے چھڑانے کا، تو ان کو ساتھی ہی چھڑا کے لے گئے تھے اور وہاں سے جانے کی ویڈیوز بھی موجود ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے ان کے ہمارے کسٹڈی یا کسی انٹیلیجنس ایجنسی کسٹڈی ہونے کا، نہیں، وی وانٹ دیم، اور قانون کو ان کو فیس کرنا پڑے گا۔ اگر وہ قانون کے آگے پیش کریں گے تو لازمات ان کے ساتھ بالکل انصاف ہوگا۔ آئی جی پنجاب نے ٹی ایل پی کے خلاف پولیس کی کارروائیوں کی تفصیلات بھی بتائیں۔ ہمارے پاس 80+ ATA کے 30+ نان ATA کے کیسز رجسٹرڈ ہیں۔ انہوں نے ہماری 65 گاڑیوں کو نقصان بھی پہنچایا، 6 گاڑیاں سنیچ کی، 2 تھانوں پہ حملے کیے، تقریباً ہمارے 20-22 SMGs جو ہوتی ہے مین کلاشن کو وہ بھی سنیچ کی، اسی سے ہم پہ گولیاں چلائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آنسو گیس، بلٹ پروف جیکٹس یہ بھی سنیچ کی۔ یہاں تک کہ شادرہ ٹاؤن تھانہ جا کے آپ چیک کر لیجئے، آپ نے خود اپنی ویڈیو بنائی نہیں ہے، ان تھانوں پہ، شادرہ تھانے پہ مختلف جگہوں پہ حملے کیے، گاڑیوں کو لے گئے، تمام گاڑیاں ریکور ہو چکی ہیں۔ ہم نے ان کے بندے جو گرفتار فارملی کیے ہیں وہ 740 ان کیسز کے اندر گرفتار کیے ہیں۔ اب ہم ان کو 4 شیڈول پہ اور باقی چیزوں میں ڈالیں گے۔ جہاں تک تعلق ہے باقی انہوں نے بسوں کو اور جن کا نقصان پہنچایا اس کا تخمینہ لگا لیا گیا ہے، اور نئے جو ہمارا قانون لاگو ہو رہا ہے اس کے نزدیک جو ہے آئندہ جو نقصان پہنچائے گا وہ نقصان بھی پورا خود کرے گا۔